لیکن آپ لوگوں کے توسط سے میں ان تک بھی اپنی بات کو پہنچانا چاہتا ہوں. ایسے طلباء جنہوں نے 12ویں کا امتحان پاس کیا ہے یا جن کے 12ویں کے امتحان کا نتیجہ آنا باقی ہے، یا وہ طلباء جنہوں نے گریجویشن پاس کر لیا ہے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں بات کر رہا ہوں تعلیمی سال 2020 اور 21 میں داخلوں کے حوالے سے. عزیز طلباء، آپ لوگ اس وقت ملک میں لاک ڈاؤن کے سبب کیمپس سے باہر ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، اپنے عزیزوں کے ساتھ ہیں، اپنی ریاست، اپنے مقام اور اپنے علاقوں میں آپ ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. یہ دیکھیے، بظاہر یہ چیز آپ کی ذمہ داری تو نہیں، اصولاً آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ آپ لوگوں نے تو اعلیٰ تعلیم کے لیے، چاہے وہ 12th کے بعد گریجویشن کا کورس ہو یا پھر گریجویشن کے بعد کا PG کورس ہو، آپ نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا انتخاب کیا تھا، آپ نے یہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ فی الوقت، چونکہ شہر حیدرآباد میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے کیمپس میں نہیں ہے، لیکن آپ اپنے علاقوں میں آپ سفیر ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے. جی ہاں، آپ ایمبیسڈر ہیں ہمارے، آپ ہماری جامعہ کے نمائندے ہیں اپنے علاقوں میں. تو میں چاہوں گا کہ جو کچھ آپ کو وقت ملا ہے، لازم بات ہے آپ لوگ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت بتا رہے ہوں گے، اور اپنے دوست احباب سے بھی آپ رابطے میں ہوں گے، اپنے کالج کے اساتذہ یا اسکول کے اساتذہ سے بھی آپ کی بات چیت ہوتی ہوگی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بات چیت کا فائدہ اٹھائیں، اس خالی وقت کا فائدہ اٹھائیں، اور لوگوں تک یہ بات کو پہنچائیں کہ اردو میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا ایک اہم مرکز شہر حیدرآباد میں ہے. آپ خود اپنی مثال دیجیے گا کہ آپ اتر پردیش سے جو ہے حیدرآباد شہر میں آ کے جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ مثال دیجیے گا کہ آپ بہار سے شہر حیدرآباد میں آ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ مثال دیجیے گا کہ آپ حیدرآباد سے دوسرے علاقوں سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ حیدرآباد میں جو ہے یہاں پر BA کے کورس میں داخلہ لیے ہیں، یا آپ نے اگر MCJ کا کورس کیا ہے تو MCJ میں آپ داخلہ لیے ہیں، اور آپ ایک ایسا کورس کر رہے ہیں. آپ بتائیے گا آپ نے بذات خود یہاں پر داخلہ لینے کے بعد جو دستیاب سہولتیں ہیں وہ ان کا آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، اس کے حوالے سے ذکر کیجیے گا. اور ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اب چونکہ جس طریقے سے حالیہ عرصے میں بھی کرونا وائرس کے وبا جو پھیل چکی ہے، جس کے سبب ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اب ہر عام آدمی بھی جو ہے میڈیا کے حوالے سے شکایت کر رہا ہے کہ بھئی گودی میڈیا، یعنی وہ میڈیا جس کا کام تھا غیر جانبدارانہ انداز میں عوامی مسائل کو حکومت تک پہنچائے، حکومت کی کارکردگی کا تنقیدی جائزہ لے، اور پھر حکومتی اسکیمات اور پروگراموں سے عوام کو واقف کروائے، وہ میڈیا صرف حکومت کا ترجمان بن گیا ہے. ایسا بڑے پیمانے پر جو ہے عوامی شکایت آ رہی ہیں. اور پھر میڈیا میں جو مفادات حاصلہ ہیں، میڈیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہندوستان جیسا ایک سیکولر ملک، ہندوستان جیسی گنگا جمنی تہذیب والا ملک پھلے پھولے، تو وہ یہاں کے عوام کو مذہب کے نام پر، علاقے کے نام پر، زبان کے نام پر تقسیم کر رہے ہیں. اور تو یہ سارا جو میڈیا کا رول ہے، اس کو عوام بھی محسوس کر رہی ہے. اور تبھی تو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیجیے جس طریقے سے لوگ آئے دن اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں میڈیا کے حوالے سے، کہ میڈیا ایسا ہو گیا ہے، میڈیا ویسا ہو گیا ہے، میڈیا میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ انتہائی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں، عوام کو، ملک کو بانٹ رہے ہیں مذہب کی بنیادوں پر. اور انہوں نے تو کرونا وائرس کو بھی مسلمانوں سے جوڑ دیا ہے کہ بھئی تبلیغی جماعت کے اجتماع کے بعد سے جس طریقے سے نظام الدین میں جو کچھ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد جس طریقے سے وہاں کے مقیم سبھی حضرات کو کرونا ٹیسٹ کے لیے لے جایا گیا، تو اس کے بعد تو ایک فیشن سے چل پڑا ہے میڈیا میں. ہر ایک یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس ملک میں اگر کرونا وائرس ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے تو اس کے لیے صرف اور صرف تبلیغی جماعت ذمہ دار، مسلمان ذمہ دار ہے. اس کا نتیجہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ مسلمانوں کو ہر جگہ، راجستھان سے شکایت آتی ہے کہ دواخانے میں ایک مریض کو صرف اسی لیے ایڈمٹ نہیں کیا جاتا کہ مریض ایک خاص مذہب سے تعلق رکھتا ہے. ریاست تلنگانہ کے ضلع کریم نگر سے یہ اطلاع آتی ہے کہ وہاں پر ایک دواخانے کے جو استفسار کا کاؤنٹر ہے، وہاں پر واضح طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ مسلمان مریض ہیں تو آپ دواخانہ آنے کی زحمت نہ کیجیے گا. ایسے ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر گشت کرنے لگے جہاں پر ایون ترکاری بیچنے والا جو غریب ہے اس سے بھی جو ہے اس کا مذہب پوچھا جا رہا ہے کہ اگر وہ کسی ایک خاص مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو فلاں علاقے میں آنے کی اجازت نہیں. یہ اس طرح سے بہت زیادہ عوام میں بھی جو ہے
میڈیا کے رول کو لے کر کے میڈیا نے جس طریقے سے کرونا وائرس کو مذہب اسلام سے، مسلمانوں سے، تبلیغی جماعت سے جوڑا ہے، اس کے نتیجے میں عام آدمی کا ذہن متاثر ہو گیا ہے اور وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار کرا رہا ہے، جو کہ حقیقت سے بعید ہے۔ خود اقوام متحدہ کے جو سیکریٹری جنرل ہے، انہوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے جو ذمہ دار ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے یہ وقت اس کرونا وبا سے لڑائی کے لیے سب کو متحدہ طور پر آگے بڑھنا ہے، متحد ہو کر ہمیں یہ لاک ڈاؤن کا جو اعلان ہے، جو پابندیاں ہیں، جو ڈاکٹروں کی سفارشات ہیں، جو طبی ادارے ہیں، جو ماہرین ہیں، جو ان کی جو سفارشات ہے، اس پر عمل آوری کا وقت ہے۔ یہ آپس میں ہمیں جیسے لڑائی کرنے کا وقت نہیں ہے کہ بھئی فلاں مذہب سے، دیکھیے اس بیماری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس پس منظر میں یہ بہت اچھا موقع ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، آپ نوجوانوں کو بتلا سکتے ہیں کہ بھائی میڈیا سے آپ کو شکایت ہے تو ایسے کیجئے نا آپ کہ میڈیا میں اپنے نوجوانوں کو تربیت دینے کے لیے آگے بھیجیے گا۔ اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اردو سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے ایسی ہی ایک تربیت کا موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ طلباء جو 12ویں جماعت پاس ہیں ان کے لیے BA میں داخلے کا موقع ہے، اور وہ طلباء جنہوں نے گریجویشن پاس کر لیا ہے وہ ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کے پوسٹ گریجویشن کے کورس میں ہمارے پاس داخلہ لے سکتے ہیں۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ بھئی اس طرح سے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو جب بحیثیت مجموعی ایک ملک کا ایک بڑا طبقہ مسلمان اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ میڈیا جانبدار ہو گیا ہے، تو آئیے ہم اس میڈیا کو غیر جانبدار بناتے ہیں، اپنے قوم و ملت کے باصلاحیت اور ذہین نوجوانوں کو اس میڈیا میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ وہاں پر جا کر خبر کو خبر کے طور پر پیش کریں، بلا کسی کمی و بیشی کے، جو کا تو من و ان جو کچھ پیش آیا اس کو پیش کر دیں، اس کو مذہب کی عینک سے، زبان کی عینک سے یا کسی دوسرے تعصب کی نگاہ سے نہ دیکھیں جس طریقے سے اب آج کا میڈیا دیکھ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھئی میڈیا گودی میڈیا ہو گیا ہے، تو آپ بھئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی مسلم میڈیا پیش ہونا چاہیے۔ نہیں، میڈیا نہ مسلمان ہوتا ہے نہ ہندو ہوتا ہے، میڈیا کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ میڈیا کو، صحافت کو جمہوریت میں چوتھا ستون کہا گیا ہے، تو چوتھا ستون ہونے کے ناطے جس طریقے سے ہمارا دستور سیکولر ہے، جس طریقے سے ہمارے جو وہ ادارے جو کہ جمہوریت کی بنیاد ہیں، چاہے ریاستی سطح پر اسمبلیاں ہوں یا مرکزی سطح پر پارلیمنٹ ہو، یہ عوام کے منتخبہ ادارے ہیں۔ یہاں پر قانون بنتے ہیں تو قانون بننے کے لیے بلا کسی امتیاز کے سبھی ہندوستانیوں کو مساویانہ طور پر ان کو برتاؤ ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ عاملہ ہے جو ان قوانین پر عمل آوری کو یقینی بناتی ہے، جو قوانین اسمبلیوں سے، ریاستی یا ملک کی پارلیمنٹ سے پاس ہوتے ہیں، اور پھر جو عاملہ ایگزیکٹو ہے وہ کیا کرتی ہے، ان کی عمل آوری کراتی ہے۔ تو یہ 3 ستون ہو گئے، اور چوتھا جو ستون ہے وہ صحافت کا ہے، 4تھ پلر کہا جاتا ہے صحافت کو جمہوریت میں۔ تو اس میں بیلنس ہوگا۔ تو ضرورت کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے، جیسے برطانیہ میں بھی جب بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے، خود وہاں کی پولیس نے اس چیز کو محسوس کیا کہ پولیس پر نسل پرستی کا الزام لگا ہے۔ برطانیہ نہیں بلکہ اور بھی یورپین ممالک اور امریکہ میں بھی پولیس پر آئے دن نسل پرستی کا الزام لگتا ہے کہ وہاں کی پولیس سیاہ فام افراد کے ساتھ امتیاز برتتی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، صرف اس لیے کہ ان کا تعلق سیاہ فام طبقے سے ہے۔ تو اس پس منظر میں مختلف کمیٹیوں نے، مختلف ماہرین نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ جو وہاں کی پولیس ہے اس کو بھی متناسب بنایا جائے، مطلب اس پولیس میں سماج کے سبھی طبقات کو متناسب نمائندگی ہو، تاکہ وہ پولیس اس طرح کی زیادتیوں کا ارتکاب نہ کر سکے۔ ایسے ہی پس منظر میں ہندوستانی پولیس کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی ہندوستانی پولیس فورس میں مسلمانوں کو بھی خاطر خواہ تعداد میں جو ہے بھیجا جانا چاہیے، تاکہ یہ جو پولیس ہے یہ سیکولر خطوط پر کام کر سکے۔ ایسے ہی جب میڈیا سے شکایت آ رہی ہے کہ میڈیا ایک خاص طبقے کی خاص نظریات کا پرچار کر رہا ہے، تو اس میں یہ بات ہر ایک سنجیدہ فکر رکھنے والے ہندوستانی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے مسلمانوں کو بھی وہاں پر بھیجے۔ بھئی اگر سب سے بڑی شکایت ہندوستانی میڈیا کی یہ ہے کہ ہندوستانی میڈیا مسلمانوں کے خلاف مواد نشر کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف مواد لکھتا ہے، تو اب وقت ہے کہ مسلمان زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے ذہین، ہونہار اور باصلاحیت نوجوانوں کو اس شعبے میں بھیجیں، تاکہ جب وہ وہاں پر جائیں گے، کام کریں۔ یہ ایک انڈسٹری ہے، یہ ایک پروفیشن ہے، تو اس میں داخلے کے لیے آپ کو پروفیشنل تربیت حاصل کرنا ضروری ہے، اور
اسی ضمن میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا شعبہ ترسیل اور صحافت 2 کورسز جو ہے سو پرووائڈ کرتا ہے، 2 کورسز فراہم کرتا ہے۔ ایک تو گریجویشن کا کورس ہے بی اے آنرس ان جرنلزم، اور دوسرا ہے ماسٹرز ان کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم۔ یہ دونوں کورسز مکمل طور پر اردو زبان میں جو ہے سو پڑھائے جاتے ہیں، اور ان کورسز سے فراغت کے بعد ایک طالب علم وہ ریڈیو میں کام کر سکتا ہے، وہ اخبارات کے لیے کام کر سکتا ہے، وہ ٹیلی ویژن اداروں میں جو ہے سو کام کر سکتا ہے، وہ کسی اشتہاری ایجنسی میں کام کر سکتا ہے، وہ کسی تعلقات عامہ کے دفتر میں بطور افسر تعلقات عامہ کام کر سکتا ہے۔ اس کو شعبہ ترسیل اور صحافت میں وہ سارے اسباق پڑھائے جاتے ہیں جن کا ذرائع ابلاغ سے تعلق ہو۔ تو یہاں پر آپ چونکہ آپ طلبہ خود یہاں پر پڑھ رہے ہیں، تو آپ بہتر طریقے سے زبانی طور پر اپنے اطراف و اکناف میں، اپنے جاننے والوں میں، آپ جس کالج سے جو ہے 12ویں پاس کر گریجویشن کرنے آئے ہیں، آپ نے جس کالج سے گریجویشن کیا ہے اور یہاں پر پوسٹ گریجویشن کرنے کے لیے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شہر حیدرآباد کے کیمپس میں آپ نے داخلہ لیا ہے، تو آپ بہتر طور پر اس بات کو سمجھا سکتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ اپنی ان تعطیلات کا یہ جو وقت ملا ہے آپ کو، احتیاطی تدابیر اختیار کیجیے گا۔ میں آپ سے گھر سے باہر نکلنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، آپ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو بھی آپ کو برقرار رکھنا ہے، جو ریاستی حکومتوں کے احکامات ہیں ان کی بھی پاسداری کرنی ہے، جو مرکزی حکومت کے احکامات ہیں ان کی بھی پاسداری کرنی ہے۔ فون کے ذریعے سے اپنی بات کو پہنچائیے گا، اپنے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنائیے گا، اس کے ذریعے سے جو اس بات کو لوگوں تک پہنچائیے گا کہ میڈیا کو صرف گودی میڈیا کہہ دینا حل نہیں ہے، بلکہ اگر آپ واقعتاً میڈیا سے ناراض ہیں کہ جس طریقے سے ہندوستان کا موجودہ میڈیا کام کر رہا ہے، تو آئیے گا اس میڈیا کو سدھارنے کے لیے اپنی طرف سے اپنے حصے کی شمع جلائیے گا، اور کسی جاننے والے باصلاحیت بچوں کو یہاں پر داخلے کے لیے بھیجیے گا۔ بی اے کا جو کورس ہے وہ یہاں پر بی اے اور پی جی دونوں کورسز جو ہیں وہ سیمسٹر سسٹم کے تحت جو ہے سو ان کو تعلیم فراہم کی جاتی ہے۔ غیر مقامی طلباء کے لیے ہاسٹل کی فیسلٹی بھی ہے، میس کی فیسلٹی بھی ہے، لائبریری ہے، اور چونکہ آپ لوگ ہمارا آئی ایم سی کا اسٹوڈیو بھی دیکھ چکے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کی سہولیات یہاں پر دستیاب ہے۔ اور وہ طلباء جو خود ریاست تلنگانہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے جو میسکو ادارہ ہے یہاں کا ایک فلاحی ادارہ ہے، ان کی جانب سے بھی جو ہے سو فیس کی اسپانسرشپ کی پیشکش کی گئی ہے، اور بھی مختلف ذرائع سے جو ہمارے شعبے کے اساتذہ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ طالب علم اگر صرف اس وجہ سے جو ہے سو تعلیم سے پیچھے رہتا ہے کہ فیس کی ادائیگی میں اس کو دقت ہو رہی ہے، تو اس کی مدد کے لیے وہ مختلف ذرائع تلاش کرتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور اس طالب علم کو کسی بھی طریقے سے پیچھے ہٹنے سے روکتے ہیں، تاکہ وہ صرف اس وجہ سے تعلیم تک نہ کرے کہ اس کے پاس مالی وسائل نہیں۔ اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدائی جو بات تھی میں نے آپ سے کی، بہت ضروری میں سمجھتا تھا کہ یہ کروں۔ تفصیلی طور پر جو سو میں آپ سے پھر بات کروں گا۔ آپ اپنے اچھے سے خیال رکھیے گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے دوبارہ پھر ایک نئے سبق میں، ایک نئے ویڈیو لیسن میں بات ہوگی۔ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔